تو میں شعر نہیں اتنے پڑھتا، لیکن میں نے ایک لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہو سکتا ہے کہ پیار نہ گل کر رہا جی گل لوگوں نے سمجھا۔ آج جس علاقے میں مجھے میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے ٹکٹ دیا ہے، PP-70 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں PP-64 میں کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پہلے دن سے میں PP-70 کی خواہش رکھ کے بیٹھا ہوتا، میں نے خود اپلائی کیا۔ لوگ یہ نہیں جانتے اور وہ یہ مشہور کر رہے ہیں جی شاید شعیب بٹ یہاں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تھا۔ میں نے پہلے دن سے آج بھی 6 ماہ پہلے بھی 2018 میں بھی اس PP سے میں نے اپلائی کیا۔ عالم چوک پہ میری فیکٹری ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 1954 میں یہ میرے والد صاحب نے وہاں پہ جگہ خریدی تھی، اور میں اپنی پیدائش کے بعد سے جب سے وہ سنبھالی ہے اس جگہ پہ، وہیں پہ ہمارا آنا جانا ہے، وہیں پہ اڑنا بچھوڑنا ہے، وہیں پہ ڈیرا ہے۔ 10 کلومیٹر 10 منٹ پہ قلعہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور 10 منٹ پہ آپ کا دھلا ہے، یہ مڈل میں جگہ۔ یہ سچ نہیں ہے کہ میں ادھر سے الیکشن نہیں چاہتا، میں پہلے دن سے خواہش مند تھا۔ PP-70 میری پریورٹی میں پہلے دن سے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے جب میں PP-64 کے دوستوں سے ملا، انہوں نے مجھ سے اتنا زیادہ پیار کیا کہ میرا دل پھر یہ کرنے لگا کہ یار ان کو چھوڑ کے جاؤں تو پھر میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوگی۔ اور پھر جب میں وہاں سے آیا، جب میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے مجھے PP-70 کا بٹ صاحب ٹکٹ دیا، تو خود ساختہ طور پہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کو چھوڑنے کا مجھے شدید رنج اور تکلیف ہے، لیکن یہ نئے دوست ملنے کی بھی مجھے خوشی ہے۔ اگر مجھے PP-64 سے ادھر آتے ہوئے تکلیف ضرور ہے کہ یہ 6 ماہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گلی گلی کوچا اور فردر لوگوں کے ساتھ کیا، جو 21 اکتوبر والا معاملہ تھا جب میاں محمد نواز شریف تشریف لے کر آئے، جس طرح آپ لوگوں نے سب نے مل کر گجرانوالہ کا سب سے بڑا جلسہ وہ میری فیکٹری میں اکٹھا کیا، وہاں سے ہم لوگ جلوس لے کر میاں نواز شریف کی کو لینے کے لیے یہ لاہور پہنچے تھے، PP-64 کے دوستوں کی مہربانی۔ تو مجھے ان کی محبت انشاءاللہ تا زندگی یاد رہے گی، اور میں PP-70 کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے کامیابی انشاءاللہ دینی ہے، انشاءاللہ صاف ہے۔ میں انشاءاللہ PP-64 کے لوگوں کو بھی کام میں نہیں کرنے پاتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کام جب نہیں ہونے تو مجھے ہی آپ نے کہنا، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں کہیں نہیں انشاءاللہ حاضر۔ آپ اور ہم لوگ ہمسائے ہیں 70 اور 64، اور لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، برادری ازم پہ بھی باتیں ہو رہی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر اس کسی مخصوص برادری کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو شاید ادھر کو مس ہیپ ہو جائے۔ میں نے ان سے پوچھا، مجھے کسی نے سوال کیا، تو میں نے کہا جی میں پتہ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی برادری تھی؟ کیا وہ جٹ تھے؟ کیا وہ بٹ تھے؟ کیا انصاری تھے؟ یا مغل تھے؟ یا سیٹھ برادری سے تھے؟ اللہ نے تو ہمیں انسان بنا کے یہاں پہ بھیجا، تو فرقوں میں تو ہم لوگ خود بٹ گئے ہیں۔ تو آج ہم لوگ برادریزم پہ سیاستیں کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو تھانے اور کچہری کی سیاستوں میں الجھائے رکھیں۔ تو کیا آج کے دور میں جب 2023 آ گیا ہے اور 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہم تب بھی برادریزم کی سیاست کریں گے کہ یا ہم وہ سیاست کریں گے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق کو، ان کے حقوق کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی ٹکٹوں پر جیتنے والے آج برادریزم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر برادریزم کی بات تھی تو یہاں پہ تو مخصوص برادریوں کے، کئی برادریوں کے MP ہوتے رہے،
لدہ والا سے آج تک مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکا. جو جیتا وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ میں صرف جیتا. کسی برادری سے جیتا. گجر جیتے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے جیتے. جٹ جیتے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے جیتے. انشاءاللہ اب شعیب بٹ بھی جیتے گا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے. میرے قائد میاں محمد نواز شریف جن کی ایک ایک اینٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے گجرانوالہ کی ترقی کے اوپر. آج اگر یہ روڈ بنا, جو روڈ بناؤ تحریک کے میرے دوست تھے, میں بھی عالم چوک پہ فیکٹری میں تھا, میں نے بھی اتنی تکلیف اس روڈ سے سہی. تو وہ یہ یاد رکھے کہ جب یہ روڈ بنا تو حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, جب آ کے تو یہ اس روڈ کا سنگ بنیاد رکھا گیا. منٹوں سیکنڈوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ روڈ تعمیر ہوگا, اپنے اختتام کو پہنچے گا. اس سے پہلے تو صرف کاغذوں پہ باتیں تھیں, کہیں بن گیا کہیں رک گیا, کہیں بن گیا کہیں رک گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا برادریزم پہ رہ کے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ یہاں پہ خان برادری بیٹھی ہے, یہاں پہ میر برادری بیٹھی ہے, یہاں پہ مغل بیٹھے ہیں, یہاں پہ کشمیری بیٹھے ہیں, انصاری بیٹھے ہیں. کیا ہم لوگ اپنے ایک دوسرے کے دوستوں کے جنازوں کے کاندھے نہیں دیتے؟ کیا اس وقت ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں برادری سے ہم لوگ اس کے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے؟ کیا ہم لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے؟ تو آج ہمیں ان لوگوں کا مباحثہ کرنا ہے, ان کو روکنا ہے کہ برادریزم کی باتیں مت کریں. مغل برادری ہمارے شہر کی سب سے بڑی برادری ہے. اللہ کی مہربانی سے انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کیا ہے. کبھی انہوں نے نہیں یہ مطالبے کیے کہ ہمیں اگر آپ سیٹیں دیں گے تو ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. سب سے بڑھ چڑھ کر مسلم لیگ نون کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. انصاری برادری کو آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ کی مہربانی سے جسے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملا, ایک بھائی کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملا, آپ نے ایم پی اے بنا دیا. دوسرے برادری ازم کے نام پر ایم این اے کا الیکشن لڑا, 1200 ووٹوں پہ رہ گیا. اگر خالی برادری کی بات ہوتی تو پھر جو ایم این اے پہ کھڑا تھا اس کو بھی 1,80,000 ووٹ ملتے, وہ 1200 پہ رہ گئے. میرا شہر قائد میاں محمد نواز شریف کا چاہنے والا شہر ہے. ہم لوگ وفا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو مجھے میرے قائد نے حکم کیا کہ آپ نے پی پی 70 سے جا کے الیکشن لڑنا ہے. تو میں نے بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کہ میرے قائد کے دل میں میرے اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ شعیب کو وہاں سے ٹکٹ دو, میں آپ کے پاس حاضر ہوں. میں انشاءاللہ قلعہ سے لے کر اور جو ہماری 5 یونین کونسل گاؤں کی ہیں, رورل ایریاز کی, لدے والا, کوٹ اسحاق اور آتے آتے دھلے, انشاءاللہ ان میں کبھی فرق نہیں رکھوں گا. اور میری ساری خدمات اپنی سلکے کے لیے ہوں گی. مجھے اگر اللہ نے موقع دیا, جس چیز کی تکلیف ہے ان لوگوں کو, جانتے ہیں کہ یہ لوگ تھانے کچہری کی سیاست کرتے ہیں, تھانے کچہری کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے اس کلچر کو ختم کر دیں گے یہاں. اور یہ جو ہے نا, کسی کو لگا رہے ہیں, کسی کو اتار رہے ہیں, کسی کو پکڑا رہے ہیں, کسی کو چھڑا رہے ہیں, اللہ کی مہربانی کے ساتھ یہاں پہ سب لوگ ساتھ بلند کر کر چلیں گے, وہ کسی برادری سے بھی ہوں. تو برادریزم کے پہ ٹکٹ دینا تو رحمانی برادری, سیٹ برادری اس علاقے کی بڑی برادری ہے, مغل برادری اس علاقے کی بڑی برادری ہے. یہاں پہ ساری برادریاں موجود ہیں. جمہوریت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مخصوص برادری کو کہہ کے جی آ کے الیکشن لڑ لیں؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوش کے ناخن لیں. آپ سب ہمارے بھائی ہیں. جب آپ کو ٹکٹ ملے تھے ہم نے آپ کے الیکشن لڑے ہیں, آپ کے لیے جیلیں کاٹی ہیں, اور آپ کے لیے ہم نے ہر وہ مصیبت کا سامنا کیا ہے کہ نہیں, مسلم لیگ نون کی یہ ہماری فیملی, ان کو ٹکٹ ملا, ہم نے انہیں الیکشن جتانا ہے. 2018 کا الیکشن آپ لوگ نکال کے دیکھیں, 2018 کا الیکشن ایک دن بھی میں اس پی پی 54 تھا میرا خیال ہے, تب 56 تھا یہ, اور محمود بشیر ورک صاحب کی کمپین میں نے کی ہے. قلعہ میں پہلا جو ہمارا بازار میں استقبال کیا اس میں میں شامل تھا. لدے والا میں جو تاریخی جلسہ ہوا اس کا اسٹیج سیکرٹری میں تھا جب حمزہ صاحب آئے. جب لدہ والا کی گراؤنڈ میں جب جلسہ ہوا تو اس میں میں تھا. جب انہوں نے ایک میرج ہال میں جلسہ کرایا اس میں میں شامل تھا. کھبے کی گئے تو میں شامل تھا, مان گئے تو میں شامل تھا.
ہردو پور میں گئے میں شامل تھا, ڈوگرا والا میں گئے میں شامل تھا. اور میرے بھائیوں, جب ہمارے پاس دوست آتے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا, ایک ایک دن یہ انتظار کرتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی بھائی آئے گا تو ہم اس کا کام کریں گے, تو انشاءاللہ کل کو اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے کہ ہم نے کبھی فرق نہیں رکھا. تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے, 8 فروری قریب ہے, اور انشاءاللہ جب شیر کے نشان پہ مور لگائیں گے میرے سب دوست, میرے بھائی, تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ جو فلسفہ نکالا گیا ہے برادری کا جو ہمارے شہر میں ہے ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جب PV70 میں ہماری جیت ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کی پورے گجرانوالہ شہر میں پورے پاکستان میں جیت ہوگی, اور میاں نواز شریف دوبارہ آئیں گے. اور یہ جو ڈی ریل کیا گیا تھا دنستہ طور پر پاکستان کو, اور یہ جو مہنگائی کا ہر جگہ, آپ لوگوں کے آگے میں اس ڈیٹیل میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک نہیں, ایک کے پیچھے ہزاروں ہے آپ کے پیچھے, آپ وہ لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا, تو 2018 سے پہلے کوئی بندہ آگے ڈیبیٹ تو کرے کہ 2017 میں IMF کو انصاری صاحب قائد محترم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا, پاکستان نے IMF کو خدا حافظ کہا. 38 ارب سے 138 ارب ڈالر عمران خان قرضے کر گیا, 38 ارب میں سی پیک کا بھی پیسہ موجود تھا. تو آج جو ملک کے حالات کر گئے ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا حالات ہو گئے. شرم ان کو نہیں آتی. جو لوگوں کے گھروں میں شادی شدہ عورتوں کو طلاقیں دلا کر اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے کہ بنائیں گے ریاست, اور حرکتیں دیکھے کیا کرتے رہے, فخر سے بتاتے رہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں اپنی بیٹی کو مانوں یا نہ مانوں, میں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ میری ذاتی زندگی ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارا لیڈر ہے. آج ہماری پوسٹیں جب لگتی ہیں تو جو نیچے لوگ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں, میں آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی پوسٹیں صرف میں یا میرے گھر والے یا مسلم لیگی نہیں پڑھتے, آپ کی مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں. کیا وہ سوچتی ہوں گی کہ میرے بھائی اور میرے بیٹے اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو گندی گالیاں نکال رہے ہیں, آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو شرمناک ہے. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے, جو ہم لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. ادھر سے انشاءاللہ ہم لوگ 20,000 کی لیڈ سے آگے جائیں گے, 20,000 کی لیڈ سے آگے جائیں گے. اور یہاں سے جب ہم لوگ 20,000 کی لیڈ سے آگے جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پپناکھا سے میں سٹارٹ کروں گا. ابھی تو میں وہاں پہ جا نہیں رہا, میں جاؤں گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ جٹ برادری مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. وہ لوگ کس طرح ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیں گے انشاءاللہ. یہ چند مخصوص لوگ ہیں جو برادریزم کو ہوا دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ سب سے بڑی لیڈ میں انشاءاللہ پیک PV70 جیتے. وہ وقت دور نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ دوبارہ بننے جا رہی ہیں, آپ سب جانتے ہیں. پیشگی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میاں صاحب کی حکومت آ رہی ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں, سی پیک دوبارہ چلے گا, ڈالر نیچے آئے گا, ملک میں جو پہیہ رک گیا ہے انڈسٹری کا, ترقی کا, وہ دوبارہ انشاءاللہ ہوگا. میں آخر میں آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے. اور ایک آخری یہ بات کرنا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ آپ بیٹھے بھی ہیں باقی بھی, ہم لوگ ہمیشہ ہم انسان جو ہیں باشمول میرے لیڈر, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم میں کمیاں بیشیاں ہیں. ہم لوگ کمپرومائزڈ لوگ ہیں, ہم لوگوں کو کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. اللہ کی ذات نہیں ہے ایسی. اللہ کے فیصلے بہترین فیصلے ہیں, لیکن ہم نے اپنے ضمیر سے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم میں سے وہ بہتر آدمی جو ہے اس کو چن کے ہم نے آگے لے کر آنا ہوتا ہے, تاکہ وہ آ کے لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ اپنے ملک کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیں. تو آپ لوگ خود سوچ لیں. زرداری صاحب آپ کے سامنے ہیں تو آپ انہیں ووٹ دے لیں اگر وہ بہتر لگتے ہیں. کچھ لوگ جو عمران خان کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ سوچے 9 مئی والا جو واقعہ تھا, اگر اس دن
آگ لگ جاتی ملک میں تو اگر آپ کی بہن جو راہ والی میں آگ لگا رہا تھا اس کی بہن پیپلز کالونی کے کالج سے باہر نکلتی تو وہاں پہ آگ لگانے والے کو پتہ چلنا تھا کہ یہ بھی پی ٹی آئی والوں کی بہن ہے. آگ لگانے والوں نے تو آگ لگا دینی تھی. تو یہ جو ملک جو اتنی قربانیوں سے عصمتیں لٹا کر ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا کے راکھ کر دینا تھا. کس طرح یہ ممکن ہے کہ جو ایک ایک اینٹ لگا کر ہم لوگ آج ادھر پہنچے ہیں ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے. تو ہمارے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے. آج کے دور میں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا. میاں نواز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، شعیب بٹ زندہ باد، شعیب بٹ زندہ باد، جو ہمارے ملک کو لے کر آگے چلے، جو ہمارے ملک کو دوبارہ ترقی کی طرف لے کر چلے. اور انشاءاللہ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. آپ پی پی 64 کی کوئی بات کر رہا تھا یہاں پہ. خدا کی قسم میرے قائد مجھے صرف اس وقت کھڑے ہو کر جب میں کھڑا انٹرویو کیا تھا اس وقت صرف یہ اتنا کہہ دیتے کہ یار مجبوری ہے آپ کو. تو اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات تھی. میں نے انہیں کہا تھا قائد محترم جان بھی آتا. وہ تو میرا جو ادھر میری انہوں نے تعریف کی اور جو میری خدمات کو اکنالج کیا. بٹ صاحب آپ ادھر موجود تھے، چوہان صاحب موجود تھے، عبد الرحمان صاحب موجود تھے وہاں پہ. جس طرح کیپٹن صفدر صاحب نے اور پورے بورڈ نے عطا سے لے کر مکمل بورڈ، ایاز صادق صاحب تک، رانا ثناء اللہ سے لے کر خواجہ سعد رفیق تک، حنیف عباسی صاحب سے لے کر سارا افضل تارڑ صاحبہ تک، اور پھر میری بہن مریم نواز صاحبہ نے جس طرح میری تعریف کی، جس طرح تالیاں بجی، تو میرا تو ساری جتنا میں نے پارٹی کے لیے کام کیا تھا میرا تو ادھر پورا ہو گیا تھا. اسی وقت اسی سٹیج پہ اسی لمحے مجھے بلا کر کہا آپ کو میاں نواز شریف نے کہا کہ شعیب الیکشن لڑے گا، اس کی ٹکٹ کنفرم ہے. مجھے وہ 70 سے کہتے میں لڑتا، 59 سے کہتے لڑتا، 60 سے کہتے لڑتا، 61 سے کہتے لڑتا، 64 سے کہتے لڑتا. کہتے نہیں لڑنا تو نہیں لڑتا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی قربانیاں گناتا. پھر کیا تو آپ ادھر موجود تھے، بتائے میں نے اپنی ایک قربانی گنائی ہو، انہیں کہا ہو کہ میں اتنے سالوں سے یہ فلاں 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 کام کیے، سوائے میں نے ایک بات کہی انہیں. میں نے کہا قائد محترم آپ کی قربانیوں کے آگے ہماری قربانیاں ایسے ہیں کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہو. ہم آپ کو اپنی قربانیاں کا نہیں بتا سکتے. آپ نے تو اپنی بیٹی اپنی آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کیا کر دیا ہے. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. چھوٹی موٹی تکالیف برداشت کی، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد جب آپ کے کارکنوں پہ مسئلے آئے، مسائل آئے، تو ان کے لیے میں کھڑا رہا اور میں نے ان کے آگے اپنے آپ کو ڈھال بنا کے رکھا. بے شک وہ توفیق بٹ صاحب کی مارکی گرانے کا معاملہ تھا، بے شک اخلاق بٹ کی فیکٹری گرانے کا معاملہ تھا، بے شک وہ عمران خالد بٹ ایم پی کے گھر ریڈ جب انہوں نے کیا رات کو 3:30 بجے اس کا معاملہ تھا، بے شک غلام دستگیر خان صاحب کو جو بار بار اینٹی کرپشن کی عدالتوں میں اس عمر میں بلایا جاتا تھا، بے شک اظہر قیوم مدثر قیوم نعرہ کے اوپر جو پرچے تھے، تو بے شک ان کا معاملہ تھا. پتہ کر لیں سب کے آگے شعیب بٹ کھڑا تھا. تو ہم آج بھی یہ قربانیاں جب گناتے ہیں تو مجھے یہ بھائی بھی سب نظر آتے ہیں. یہ بھی تو موٹر سائیکلوں پہ یہ سارے آپ دوست کئی پنڈی نظر آتے ہیں، کئی مجھے اسلام آباد نظر آتے ہیں، کہ کوئی کہیں نظر آتا ہے، کوئی کہیں نظر آتا ہے. تو ہم سب یہ قربانیاں دیں. کس لیے؟ اپنے ملک کی خالی صاحب صرف اپنے ملک کی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے توفیق بٹ صاحب کو ووٹ کیا، ہم نے عثمان صاحب کو ووٹ کیا، ہم نے ویرک صاحب کو ووٹ کیا. اب مجھے ایک دوست جب لون صاحب فرما رہے تھے تو میں یہ کہتا ہوں ہم بدلتے رہیں گے لیکن پاکستان یہاں رہے گا، پاکستان مسلم لیگ نون یہاں رہے گی. ہم شخصیتوں کو نہیں، ہم اپنی جماعت کو اپنے ملک کی خاطر ووٹ کرتے ہیں. ہم میاں محمد نواز شریف کو ووٹ کرتے ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کرتے ہیں. یہاں پہ توفیق بٹ کھڑا ہو، یہاں پہ شعیب کھڑا ہو، یہاں پہ کوئی انصاری کھڑا ہو، کوئی مغل کھڑا ہو، ہم سب لوگ انہیں ووٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں میاں محمد نواز شریف پر ہم سب کو اعتماد ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد کے بعد
میاں نواز شریف اس ملک کو دوبارہ صحیح سمت پر لے کے جائیں گے. میری بات بڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہے. پہلے مصیبت میں پھنسا ہوا تھا میں عابد بھٹ کے احسانات کے اور چوہان صاحب کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہوں. سچ بات ہے، سچ بولنا چاہیے. اب مجھے قمر سہیل صاحب اور انصاری صاحب اور بقایا بھی جو دوست یہاں پہ ہیں وہ مل گئے ہیں. اب میرے اوپر اور احسانات بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کی شکل میں. تو پتہ نہیں اللہ مجھے کتنی ہمت عطا کرتا ہے، میں آپ کے احسانات کو کس طرح اتاروں گا. تو مجھے یقین ہے کہ میری برادری دیا گلاں ہوندیاں لون صاحب اللہ دوبارہ دھیان کراؤ میرا پتہ ہے مینوں نہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نعرہ مارو یار، علاقے دی مجبوری ہے، علاقے دی مجبوری ہے. تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی. انشاءاللہ میں چپ تھا، میں اپنے دوستوں کے لیے چپ تھا. میرا دل کرتا ہے، میرا ابرار میر میرا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، اس نے بھی محنت کی ہے. میرا دل کرتا ہے اشرف وڑائچ صاحب میرے بھائی ہیں، میں نے ان کا ضمنی اور 2013 کا الیکشن لڑا تھا وہ بھی میرے ساتھ چلے. میرا دل کرتا ہے امان اللہ وڑائچ کے اوپر میرے کوئی قرض ہے، میں نے ان کا الیکشن لڑا ہے 2018 کا، ان کو ٹکٹ دلانے میں میرا بھی کوئی کردار تھا. میرا دل کرتا ہے وہ بھی ہمارا الیکشن لڑے انشاءاللہ. اس لیے میں نہیں تھا نکلا. آپ لوگ اعلانات کرا رہے ہیں تو اعلانات میں شروع کراتا ہوں. تو انشاءاللہ 2-3 دن سے میں ادھر نکلوں گا، پھر آپ دیکھیں کدھر سے کون پہنچے. پہلے تو یہ دیکھیں یو سی چیئرمین بیٹھے ہیں ندیم انصاری صاحب، یہ بھی اعلان کرتے ہیں. بتائیں جی. جی انشاءاللہ جناب اللہ دی مہربانی نال اسی اپنے بھرا شعیب بٹ دے نال ہر علاقے 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ انشاءاللہ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ. لون صاحب ہے چیئرمین ہے یہاں سے. انشاءاللہ اللہ دے حکم نال دن ہوئے یا رات اسی نال. یہ ہمارے بٹ صاحب دے نال دلوں مانی جانی ہر طرح انشاءاللہ اسی چوہان صاحب کی ہماری یو سی ہے، یہ اعلان کر رہے ہیں. شعیب بٹ صاحب دے نال جی یہ انشاءاللہ تنویر محمد صاحب اور غازی بٹ صاحب نے بھی اعلان کر دیا. یہ دلہے کے ٹوٹل 1 to all لوگ ہیں. بھائی میرا حلقہ نہیں ہے ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ. ਆਬਦ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. آباد بارڈ کی یونینس کونسل کی ایک وارڈ ان کی بھی میرے حلقے میں شامل ہے. ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਐਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ. ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਚੋਟ ہے جی الیکشن میں شعیب صرف کہو یار قابل احترام قسم اللہ. یہ 68,000 سے زیادہ ووٹ ہیں دلہے کے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہاں سے ہم 20-25 ہزار کی لیڈ لیں گے. مجھے یقین ہے سر میں گزارش کروں گا کہ عابد بٹ صاحب ہوں، قمر سہیل بٹ صاحب کی یونین کونسل ہو، ندیم انصاری صاحب ہو، امجد چوہان صاحب ہو، طلعت لون صاحب ہو، یہ سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے ورکر ہیں کہ میں برملا کہتا ہوں کہ ہمارے سب کے حریف یہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، لیکن یہ سب لوگ اللہ کے فضل سے ان کے منہ سے ووٹ نکالنے والے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور میں ایک بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے ساتھی ہر لحاظ سے ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. لوگ اپنی ذات کو کبھی پیچھے نہیں کرتے. لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں اگر آپ ان کو ملے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. خدا کی قسم میں نے قمر سہیل سے میں نے کہا ساتھ چل رہے یار بغیر بات کیے قرآن تم اس بات کی گواہ ہو. میں نے کہا قمر سہیل صاحب خواجہ شوکت صاحب بھی یہاں میں موجود ہیں، ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. انہوں نے کہا یہ آپ نے مجھ سے بات کیوں کی ہے؟ خواجہ
साहब जो है वो मेरे भी भाई हैं, आप बिल्कुल उन्हें मिले, हमने मिल के आपका इलेक्शन लड़ना है। खुदा की कसम, इसी तरह मैंने एक हल्की सी बात मैंने मियां मुसद्दक के साथ की। मैंने कहा यार इस तरह नदीम अंसारी साहब, उन्होंने कहा भट्ट साहब मैं आपके साथ हूँ, नदीम अंसारी भी आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आप उन्हें मिले, वो मेरे भाई हैं। सियासत अपनी जगह है, हम लोग बलदियाती इलेक्शन अपनी जगह, वो इंशाल्लाह जब आएगा वक्त मेरिट पे फैसले होंगे। तो मैं समझता हूँ लॉन साहब हैं, अंसारी साहब हैं, कमर सेल साहब हैं, अपनी जाती इन रंजिशों को बुला के आप मेरे साथ चले, मेरे पे बड़ा एहसान है लॉन साहब आप लोग। वही साथ जिस तरह आप लोग आज ये कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की इंशाल्लाह देखें, जरूर है। पहले तो मैं सारे शहर में मेरे ज़ाहिर हर जगह से मुझे लोग आते हैं, मुझसे उम्मीद लगाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। तो इंशाल्लाह जब मखसूस एक हल्का होगा तो फिर मुझे थोड़ी आसानी होगी, तो मैं इंशाल्लाह पूरी तवज्जो के साथ आप लोगों के काम करूँगा। और मसाली हल्का हमने बनाना है। मैं ये सच है, मैं कोट भवानी दास गया, मैं मान गाँव गया, मैं डोगरा वाला गया, मैं पपनाखा गया, मैं खखर के गया, मैं खब्बे के गया, तो टूटी हुई सड़कें पर। तो मैं मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो 10 मिनट का रास्ता है वो आधा आधा घंटा, पौने पौने घंटे और घंटा घंटा लगता है। इंशाल्लाह प्रायोरिटी पर ये काम करेंगे। वहाँ के दोस्तों की हम सब मिलकर उनके पहले काम करवाएंगे, उनके हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, तो वो उनको इस तरह के दायरे में लेकर आएंगे कि वो भी समझेंगे कि हम शहर का हिस्सा हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर रहे। जो मेरे भाई दूर किला तक और जो बाकी यूनियन काउंसिल तक है जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आपका भाई मोहम्मद शुएब भट्ट, पाकिस्तान मुस्लिम नून का वर्कर इंशाल्लाह आपके पास आ रहा हूँ। एक वर्कर को मियां नवाज शरीफ टिकट दिया है, आए मिलकर